السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی قرآن سکول اور حسب سابق حاضر خدمت ہے حافظ عثمان ظہور۔ عزیز دوستو، اہل اسلام کا یہ مشترکہ عقیدہ ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، جبکہ اس کے برخلاف عمل کرنا اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا طریقہ کار تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ مگر آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے معزز ناظرین سے التماس ہے کہ دی قرآن سکول کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو تک آپ کی رسائی بآسانی ممکن بن سکے۔ عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ معزز اور پاک باز ہستیاں ہیں کہ ان کے ایمان کی مثال قرآن حکیم میں دی گئی ہے۔ وہ قابل احترام لوگ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے مطابق ہی عمل کرتے تھے اور اس کی مخالفت کرنے والے سے سختی سے پیش آتے تھے۔ وہ محترم اور قابل رشک ہستیاں اگر اس سلسلے میں اپنی غلطی محسوس کرتی کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف رائے دے رہے ہیں تو فوری طور پر اپنی غلطی سے رجوع فرما لیتے تھے۔ چنانچہ محمد احسان الحق ہاشمی اپنی کتاب حیات صحابہ کرام صفحہ نمبر 44 میں بحوالہ تفسیر قرطبی صفحہ 136 اور مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 10420 لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ حق مہر کی کثیر تعداد مقرر کرنے لگے ہیں، کیوں نہ میں اس کی ایک حد مقرر کر دوں؟ یہ سن کر ایک بوڑھی خاتون بولی، اے امیر المؤمنین، اللہ کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ ترجمہ، جب کہ تم نے دیا ہو ان میں سے کسی ایک کو بہت سا مال تو نہ تم واپس لو اس میں سے کچھ بھی۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ اللہ تو خزانوں کی بات کرتا ہے اور آپ حد مقرر کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے مشہور زمانہ جملہ ارشاد فرمایا، اصابت امرأۃ واخطأ عمر۔ ترجمہ، عمر غلطی پر ہے اور عورت ٹھیک کہتی ہے۔ اس قصے سے کتنی پیاری بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کتنی پیاری سوچ تھی اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اسی طرح کا طرز عمل اور عقیدہ اختیار کرنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں دنیا کی کسی ہستی کی بات کو فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ اپنی اس گفتگو کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ گفتگو پسند آنے کی صورت میں چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو لائک اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ کی صورت میں دینا ہرگز نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ العزیز ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان حافظ عثمان ظہور کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔